ہندوستان سے اتر یعنی شمال کی طرف ہمالیہ کے اس پار ترکستان کا ملک ہے۔ اس ملک میں کہیں اونچے نیچے پہاڑ ہیں، کہیں ریگستان اور کہیں کوسوں تک ایسے میدان پھیلے چلے گئے ہیں جن میں گھاس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جاڑے میں یہاں ایسی برف پڑتی ہے کہ زمین اور آسمان سب سفید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ موسم گزر جاتا ہے، سورج چمکتا ہے، برف پگھلتی ہے، جمے ہوئے ندی نالے پھر اچھلتے کودتے پتھروں سے سر ٹپکنے بہنے لگتے ہیں تو میدانوں اور پہاڑوں کے ڈھلوانوں پر گھاس اگاتی ہے اور ہر طرف چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے۔ لوگ خوشیاں مناتے اور ہر طرف بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے پھرتے ہیں۔ ترکستان میں شہر اور قصبے تھوڑے ہیں۔ اکثر لوگ شہروں کی گہما گہمی سے دور انہی میدانوں اور پہاڑوں میں عمریں گزار دیتے ہیں اور ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے۔ آج یہاں ہیں، کل وہاں۔ جہاں بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ مل گیا، وہیں کمبل تان کر ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے بہت سے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا سردار الگ ہوتا ہے اور قبیلے کے سب چھوٹے بڑے اس کے حکم پر جان قربان کر دینے کو اپنا فرض جانتے ہیں۔ محنت اور مشقت کی زندگی نے ان لوگوں کے جسم لوہے کے سانچے میں ڈال دیے ہیں۔ ان کی بہادری اور جیالے پن کا یہ حال ہے کہ آگ کے دریا میں کود پڑنا اور پہاڑ سے ٹکرا جانا ان کے نزدیک ہنسی کا کھیل ہے۔ آج اگرچہ ترکستان کی حالت اچھی نہیں، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایک حصہ روس یعنی روس سے اب یہ علاقہ آزاد ہو چکا ہے کے قبضے میں ہے۔ ایک حصے پر چین حکومت کر رہا ہے اور تھوڑا سا علاقہ افغانستان کے ماتحت ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں اس ملک کے لوگوں نے بڑی سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں۔ بابر، یہ ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد بابر نے رکھی تھی اور اس کے بیٹے پوتے جو کئی سو سال ہندوستان پر حکومت کر گئے اسی نسل سے تھے، اور جن دلاوروں نے ترکی کے نام سے یورپ میں ایک سلطنت قائم کر رکھی ہے، وہ بھی قوم کے ترک اور انہی لوگوں کے بھائی بند ہیں۔ آج ہم ان ترکوں کا حال سناتے ہیں جو ترکستان سے جا کر یورپ میں آباد ہو گئے اور آج تک اس سرزمین میں قدم جمائے کھڑے ہیں۔ کوئی 900 سال ہوئے ترک قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلوں نے، جن کا ملک ترکستان کی سرحد سے ملا ہوا تھا، اپنے ملک سے قدم باہر نکالا اور دیکھتے دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے۔ ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے، مگر مغلوں کے سینے اس نور سے خالی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسموں روایتوں کو مانتے اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ جس ملک پر چڑھ جاتے، عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ گھسوٹ کر آگ لگا دیتے تھے۔ مغلوں کا یہ حملہ سیلاب کی طرح تھا جس میں بہت سے ترک قبیلے بہہ نکلے۔ ان میں سے کچھ مصر پہنچے، کچھ ایران اور ہندوستان میں پھیل گئے اور بعض نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا۔ جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا، ان میں غز قبیلہ بھی تھا۔ یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹکے، مگر جب مغلوں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا
تو پچھم، پچھم کا مطلب ہے مغرب، یعنی مغرب کی طرف ہٹے اور دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ لوگ تو راستے میں اتر گئے، کچھ آگے بڑھے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے، مصیبتیں اٹھاتے ایشیائے کوچک، یہ آج کا ترکی مطلب کہ ایشیائے کوچک تھا جسے ترکی کہتے ہیں آج، ایشیائے کوچک کے اس حصے میں جا پہنچے جسے اناتولیا کہتے ہیں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے قبیلے میں کوئی 1200 آدمی رہ گئے تھے۔ ان میں بھی صرف 400 سوار لڑنے بڑھنے کے قابل تھے، باقی کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے اور کچھ عورتیں۔ اس لٹے ہوئے قافلے کا سردار ارطغرل بڑا بہادر شخص تھا۔ اس کا قد لمبا چوڑا، چکلا سینہ، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، گورا رنگ، ایشیائے کوچک کی سرحد پر پہنچ کر ارطغرل کو اپنا وطن یاد آ گیا، کیونکہ یہاں ترکستان کی جھلک سی نظر آتی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو افق پر دھند کی سفید چادر کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ جی میں کہا کہ اگرچہ ترکستان یہاں سے ہزاروں کوسوں کا پلہ ہے، یعنی کہ ہزاروں کوسوں کا فاصلہ ہے، اڑ کے بھی جائیں تو نہ پہنچ سکیں گے، مگر خدا کا شکر ہے کہ دشمنوں سے نجات پائی، زندگی رہی تو بدلے کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا۔ ارطغرل کو اناتولیا میں سفر کرتے کئی دن ہو گئے، اگرچہ ہر منزل پر پہنچ کر یہی جی چاہتا تھا کہ یہیں اتر پڑیں، مگر یہ خیال کھینچے لیے جاتا تھا کہ کسی طرح یہاں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا جائے اور آخر سلجوق نسل کا ترک اور اپنا بھائی بند ہے، شاید اس کے دربار میں پہنچ کر دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ملے۔ ایک دن یہ بے وطن ایک درہ میں سے گزر رہے تھے، ارد گرد پہاڑیاں تھیں، بیچ میں سے ایک چھوٹا سا راستہ جس میں دو سوار پہلو بہ پہلو گزر سکتے تھے۔ آگے آگے ارطغرل تھا، پیچھے پیچھے اس کے جان باز ساتھی، گلے میں ترکش اور پیٹھ پر ڈالیں ڈالے، ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں لگام سنبھالے چلے آتے تھے۔ اس لین مطلب قطار، اس لین ڈوری کے بیچوں بیچ عورتیں اور بچے تھے۔ کبھی کسی عورت یا بوڑھے کے گھوڑے کی زین کھسک جاتی تو ایک سوار گھوڑا مار کے آگے آتا، اسے اتار کر گھوڑے کے تنگ کوکس، یہ تنگ کوکس یعنی کہ پیٹی جو زین کو گھوڑے کے جسم کے ساتھ باندھ دیتی ہے، کو باندھ دیتا اور گھوڑے پر سوار کر کے 2 قدم ان کے ساتھ ساتھ چلتا، پھر گھوڑے کو پھرا کے اپنی جگہ چلا جاتا۔ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا، سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کی باگیں روک لیتے۔ ان سب کے پیچھے خچروں پر خیمے لدے ہوئے تھے، ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کا ایک غلہ تھا جس کی دیکھ بھال کے لیے 10-12 سواروں کا ایک چھوٹا سا دستہ مقرر تھا۔ اس وقت اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا اور ہوا گرم ہو چلی تھی۔ ایکی ارطغرل کے اصیل گھوڑے نے کان کھڑے کر لیے اور ہنہنانے لگا۔ ارطغرل نے بھاگ روک لی، اس کے رکتے ہی سارا قافلہ رک گیا۔ اب جو ارطغرل نے کان لگا کر سنا تو ہلکا سا شور سنائی دیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں بہت دور دریا کی لہریں چٹانوں سے سر پٹک رہی ہیں۔
اس نے گھوڑے کو ذرا تیز کیا۔ جوں جوں آگے بڑھتا گیا شور زیادہ اونچا اور صاف ہوتا گیا۔ ایک جگہ پہنچ کر ارطغرل نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی۔ ان میں سے ایک بوڑھا آدمی جس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ مدتوں بیمار رہا ہے، جسم میں لہو کی ایک بوند بھی باقی نہیں، آگے بڑھا اور کہنے لگا، کچھ سمجھ میں آیا یہ شور کیسا ہے؟ ارطغرل نے جواب دیا، میں تو ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ بڈھے نے سر اونچا کر کے کہا، میرے خیال میں پاس ہی لڑائی ہو رہی ہے، آگے بڑھے چلیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ کچھ دور جا کر درہ ختم ہوتا تھا، یہاں سے آگے اتار تھا، یعنی ڈھلان، اور ایک چھوٹی سی پگڈنڈی جھاڑیوں میں سے گزرتی ہوئی نیچے ایک وادی میں جا پہنچتی تھی۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ وادی میں جہاں تک نظر کام کرتی ہے تلوار چل رہی ہے، اور گھوڑوں کے ہنہنانے، تلواروں کی چھنکار اور لڑنے والوں کے نعروں سے آس پاس کی پہاڑیاں بار بار گونج اٹھتی ہیں۔ ارطغرل کی سمجھ میں یہ بات تو نہ آئی کہ یہ لوگ کون ہیں اور آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، لیکن اس نے پہلی ہی نظر میں اتنا جان لیا کہ لڑائی برابر کی نہیں، دوپہر ڈلتے ہی ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں لشکروں میں سے ایک کا رخ پچھم یعنی مغرب کی طرف تھا اور دوسرے کا یورپ کی طرف یعنی مشرق کی طرف تھا۔ جو لشکر یورپ سے پچھم کو بڑھ رہا تھا وہ گنتی میں زیادہ تھا، اس کے گھوڑے زیادہ مضبوط اور سپاہی زیادہ طاقتور تھے۔ اس کے علاوہ سورج اس کے پیچھے اور دشمن کے سامنے بالکل تھا۔ اس نے 2-3 حملے ایسے کیے کہ دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگیں، اور ارطغرل کو ایسا معلوم ہوا کہ 2-3 حملوں میں لڑائی دو ٹوک ہو جائے گی۔ اگرچہ ارطغرل اور اس کے ساتھی تھکے ماندے تھے اور لمبے سفر نے ان میں ذرا بھی سکت باقی نہیں چھوڑی تھی، لیکن دو فوجیوں کو میدان میں لڑتے دیکھ کر اور کمزور کو زبردست کے قابو میں پا کر ارطغرل کی رگوں میں شجاعت کے خون نے جوش مارا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار تلوار کے قبضے پر جا پہنچا اور وہ پلٹ کر کہنے لگا، بھائیو، اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے اور یہ کس نسل سے ہیں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ان میں سے ایک کمزور ہے اور دوسرا طاقتور۔ دنیا والوں کا قاعدہ ہے کہ وہ نفع کے لالچ اور انعام کی امید میں کمزور کا ساتھ چھوڑ کر طاقتور سے جا ملتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ قاعدہ نہیں، کبھی کمزور اور بے کس پر ان کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ مردانگی اور شجاعت کا قانون جو ہماری تمہاری رگوں میں رچا اور بسا ہوا ہے یہی کہتا ہے کہ اس جنگ میں کمزور کو طاقتور سے بچائیں۔ دیکھو دشمن کس طرح سمٹ کر بڑا ہے، صفوں میں کرنا پھینک رہا ہے، یعنی سینگ کا بغل، کرنے کا مطلب ہے سینگ کا بغل پھینک رہی ہے۔ تر ہی کی آواز سے دلوں میں شجاعت کے ولولے جاگ اٹھتے ہیں۔ آؤ ایک دفعہ باگیں اٹھائیں اور دشمن پر مل کر جا پڑیں۔ اس قافلے میں جو لوگ لڑنے بڑھنے کے قابل تھے سب گھوڑے کدا کے ارطغرل کی پشت پر آ جمے۔ کچھ لوگوں کو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کے لیے وہیں چھوڑا۔
پھر ایک ساتھ سب نے باگیں اٹھائیں اور ارطغرل انہیں ایک لمبا چکر دے کر طاقتور فوج کے پہلو پر بجلی کی طرح جا گرا۔ اگرچہ بہادر ترکوں کی تلواریں مدت سے نیام میں تھیں، لیکن جب انہیں نکالا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شعلے بھڑک رہے ہیں اور جس طرف بڑھتے ہیں سب کچھ جلا کر بھسم کر ڈالتے ہیں۔ یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ دشمن کا لشکر جو سیلاب کی طرح برابر بڑا چلا جا رہا تھا، ایک رک گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا یہ آفت کہاں سے آئی۔ سوچتا تھا کہ آگے بڑھوں یا پیچھے ہٹوں، بس یہ رکنا غضب ہو گیا۔ ہارنے والوں نے جن کے قدم اکھڑنے میں تھوڑی ہی کسر باقی رہ گئی تھی، جب ایک چھوٹے سے دستے کو یوں حملہ کرتے دیکھا اور دشمن کو گھبرایا ہوا پایا تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری مدد کو فرشتے آسمان سے اتر آئے۔ اس خیال کے آتے ہی ٹوٹی ہوئی ہمتیں بندھ گئیں اور وہ پھر یوں کوتان مطلب کہ جھنڈے، تبل، ڈھول جس کی گنتی نہ ہو سکے گڑ گڑاتے اس طرح بڑھے کہ دشمن کے صفیں ٹوٹنے لگیں۔ دشمن کی فوج ان گنت تھی۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی اس طرح بہتے چلے جاتے تھے جس طرح دریا کا دارا پتھروں اور کنکروں کو بہائے چلے جاتا ہے۔ وہ اس فوج کی موجوں میں ڈوب ڈوب کر ابھرے اور بار بار صفیں الٹ کے رکھ دی۔ اب دشمن پر دو طرفہ ایسا دباؤ پڑا کہ اس کے قدم اکھڑنے لگے۔ جو سردار بڑی بہادری سے قدم جمائے کھڑے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ آس پاس لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں اور دو طرف سے لشکر بڑھ رہا ہے، تو وہ ہمت ہار گئے اور اس طرح سر پاؤں رکھ کر بھاگے کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ افسروں کو بھاگتے دیکھ کر سپاہی بھی جی چھوڑ بیٹھے اور جدھر کسی کا منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ غرض دن ڈلتے ہی فیصلہ ہو گیا، ہارے ہوئوں کی جیت ہوئی اور جیتے ہوئے ہار گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ کی۔ کئی بچپن کے رفیق جنہوں نے بڑے بڑے کٹھن وقتوں میں ساتھ نہ چھوڑا تھا، میدان میں سسک رہے تھے۔ ارطغرل نے بچے کچے جان نثاروں کو سمیٹا، انہیں اٹھایا جو زخمی تھے، ان کی مرہم پٹی کی، جو مارے گئے تھے ان کو دفن کرنے کا انتظام کرنے لگا۔ اتنے میں کچھ لوگ اس طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان میں سے ایک سردار گھوڑا مار کے سامنے آیا اور کہنے لگا، ہمارا بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ آج کی جنگ تمہاری ہی وجہ سے سر ہوئی۔ ہماری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تم کون لوگ ہو، یہاں کیوں کر آئے اور تم نے ہماری مدد کیوں کی۔ سچ تو یہ ہے کہ سب اب تک تمہیں فرشتے سمجھے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے تمہیں اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھاتے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھا تو سمجھا کہ تم فرشتے نہیں بلکہ ہماری طرح انسان ہو۔ ارطغرل نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں ترکوں کے غز قبیلے کا سردار ہوں۔ مغلوں نے ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا۔ جب کہیں سر چھپانے کا آسرا نہ ملا تو ہم اس ملک میں چلے آئے، لیکن مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم لوگ کون ہو، تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے، اور جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا وہ کون تھے۔ وہ سردار بڑے تعجب سے کہنے لگا، کیا سچ مچ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں؟ ہم سب تمہاری طرح ترک ہیں۔ ہمارا بادشاہ علاؤالدین کیقباد سلجوقی خاندان کے ترک بادشاہوں کی نسل سے ہے، جنہوں نے ایک زمانے میں ترکستان سے سمندر کے کنارے تک سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ لوگ مغل تھے جو دوسرے اسلامی ملکوں کو تباہ کر کے ہمارے ملک پر چڑھ آئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ سردار ارطغرل کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔
وہ ارطغرل سے بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بہادری اور مردانگی کی بڑی تعریف کی۔ سلجوقی بادشاہ کی مہربانی سے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے دن بڑے امن اور چین سے کٹنے لگے، لیکن یہاں بھی ان ترک بہادروں نے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو نہ چھوڑا۔ انہیں شہروں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے گرمی کے موسم میں بروسا کے شہر کے پاس ایک میدان میں خیمے گاڑ دیے۔ وہ بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے پھرتے تھے۔ جب جاڑا شروع ہوتا اور بروسا کے آس پاس چارہ نہ ملتا تو سکاریا کی وادی میں اٹھ جاتے اور سردی کے دن وہیں گزارتے۔ مغلوں نے ترکوں کے ہاتھ سے بڑی شکست کھائی تھی، اس لیے ان کے دل میں یہ پھانس برابر کھٹک رہی تھی کہ موقع ملے تو کسی طرح ترکوں سے شکست کا بدلہ لیں۔ روم کے عیسائی بادشاہ جن سے ترکوں نے ایشیائے کوچک کا علاقہ چھینا تھا ہمیشہ ایسے موقعوں کی تاک میں رہتے تھے۔ ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مغلوں کو کہلا بھیجا کہ اگر اب کہ تم اناتولیا پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس دفعہ رومی اور مغل بڑے لاؤ لشکر سے چلے اور اناتولیا کے میدانوں میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی رومیوں اور مغلوں کے خیمے ڈیرے نظر آتے تھے۔ ادھر سے کیک بعد بھی نکلا اور بروسا کے شہر سے کچھ دور ہٹ کر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ارطغرل اور اس کے مٹھی بھر ساتھی آگے آگے تھے۔ دشمن کی صفیں کائی کی طرح پھٹ جاتی تھیں۔ 3 دن 3 رات برابر لڑائی ہوتی رہی۔ کبھی انہوں نے انہیں دھکیلا، کبھی انہوں نے ریلا۔ آخر ایک دن کیک بعد نے فوج کے کئی حصے کر کے انہیں الگ الگ سرداروں کے حوالے کر دیا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ جب ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن پر جا گرے تم بھی نکارے پر چوٹ لگا دشمن پر دہنے بائیں سے آ گرنا۔ پہر دن باقی تھا کہ ارطغرل نے گھوڑے کو ایڑ بتائی اور دشمن کے لشکر کی صفوں کو توڑتا ہوا بڑھا۔ اس کے بڑھتے ہی دہنے بائیں سے اس زور کا حملہ ہوا کہ جو رومی اور مغل سردار اپنے لشکر کے بیچوں بیچ کھڑے سپاہیوں کو بڑھاوے دے دے کر لڑا رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ ساتھ ہی سلطان نے اپنی رکاب کے سواروں کو اشارہ کیا کہ ہاں یہ بگوڑے جانے نہ پائیں۔ یہ حملہ ایسا سخت تھا کہ رومی اور مغل جو پہلے ہی جی چھوڑے ہوئے تھے ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ چونکہ اس مارکے میں ارطغرل نے بڑی بہادری دکھائی تھی اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لڑائی اس کی ہمت سے فتح ہوئی تھی، اس لیے سلطان نے اسے بہت سارا روپیہ انعام دیا اور اس کی شہر کا علاقہ اس کی جگیر مقرر ہوا۔ یہ علاقہ روم کی عیسائی حکومت اور ایشیائے کوچک کی سلجوقی سلطنت کی سرحد پر تھا۔ اس طرف سے ہمیشہ رومیوں کے حملے کا کھٹکا رہتا تھا، مگر ارطغرل نے اس علاقے کا ایسا انتظام کیا کہ رومیوں کو اس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ اس علاقے میں گھاس اور پانی کی بہتات تھی، ہر طرف سرسبز میدان جس میں غز قبیلے کے لوگ غلے چراتے پھرتے تھے، جگہ جگہ باغ تھے جن میں ہر قسم کے پھل اور پھول پیدا ہوتے تھے۔ یہاں خدا نے اس قبیلے کو بہت برکت دی اور وہ طاقت اور دولت میں اس ملک کے دوسرے تمام ترک قبیلوں سے بڑھ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ارطغرل کو موت کا بلاوا آ گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار مقرر ہوا۔ اسے ارطغرل کی نیت کا ثمر کہہ لو یا کچھ اور،
کہ یہ پردیسی جو میدانوں کو الٹ کر ہزاروں کوسوں کے فاصلے سے یہاں آئے تھے، 650 سال ایشیا اور یورپ کی قسمت کے مالک بنے رہے۔ ترکی کے سلطان اور جو ارطغرل کے بیٹے عثمان کے نام پر عثمانی ترک کہلاتے ہیں، اسی بہادر شخص کی نسل سے تھے۔ اگرچہ اب عثمانی خاندان میں حکومت نہیں رہی، لیکن ارطغرل کے قبیلے کے لوگ آج بھی ترک پر حکومت کر رہے ہیں اور ایشیا اور یورپ کے دونوں بر اعظموں میں قدم جمائے کھڑے ہیں۔ یہ تھی ارطغرل کی داستان، اور نیکسٹ سین میں، دوسرے سین میں ہم اس کے بیٹے عثمان کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کا کیا مقصد تھا اور کس طرح سے اس نے اپنی شجاعت اور بہادری دکھائی۔ 1856 ہجری اور 1258 عیسوی میں ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورتیں، بچے بوڑھے جوان ادھیڑ عمر الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنووں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ منحصیت المجموع پڑ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جب ضعف و نکبت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ عروج و تمکنت حاصل ہوئی اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشا ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، جو جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ عثمان اول میں اعلیٰ قائدانہ صلاحیتیں ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات کا پرتو ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ ان اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں شجاعت و حوصلہ مندی۔ عثمان کی شجاعت و حوصلہ مندی کی بات کر رہے ہیں۔ جب بیزنطینیوں نے بورسا، مادانوس، اورا، نوس، کتا، کسلطہ کے نصرانی امراء کو 700 ہجری
1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا۔ تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ اگر عثمان کی حکمت و دانائی کی بات کریں تو عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی، بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ روم کے فرما روا سلجوقی سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی۔ اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اخلاص کی اگر بات کی جائے تو عثمان کے زیر نگین علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اگر عثمان کی صبر و استقامت کی بات کی جائے تو اس میں یہ ہے، جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے قطہ، لفقہ، آق خسار، کوج خسار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں کبو، یکجا، تراقلو اور تقرر بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہیں فتوحات نے بھروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان نے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر قرینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ عدل و انصاف کی اگر بات کی جائے عثمان کی تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو قراجہ حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری 1285 عیسوی میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیزنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بیزنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے، تمہیں کہ
بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ تمہیں بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ اور ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کو کام میں لایا اور مفتو اقوام کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد اگر اس کی فتوحات کی بات کی جائے، یعنی کہ فتوحات میں فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال رکھتے تھے، اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کاروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی غرض و غایت اعلی کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اسی لیے مورخ احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ العام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجہ کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی، بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی۔ مصر اوغلو لکھتے ہیں عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلی کلمۃ اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ تھیں عثمان اول کی بعض اعلیٰ صفات جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر و عصیان سے نفرت اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی ثمرہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کوچک کے علاقہ میں رومی حکمرانوں سے تین میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کریں، جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کی۔ اگر ہم بات کریں عثمانیوں کا دستور حکمرانی کیسا تھا تو اس میں عثمان کے لیے یہ لکھا گیا ہے: دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرے رہتے تھے اور سلطنت میں شرعی احکام کی تنقید اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعض میں عثمانی سلطنت قائم رہی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ عثمان جب بستر مرگ بر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا: اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے کا پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی امور سلطنت کی
انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا۔ اے بیٹے، فرما بردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجوں پر انعام و اکرام کرنا، کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اہل شریعت سے دور ہونے سے احتراز کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد رب العالمین کی رضا جوئی ہے، اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کریں۔ لہذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو قصور کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر، اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر۔ اور یہ ہے وہ چیز میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ اے بیٹے، میں اپنے رب کی پروردگار رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ رایا کے ساتھ عدل کریں گے اور راہ خدا میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ اے بیٹے، میں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ علماء امت کا خیال رکھنا، ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے دینا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا، کیونکہ وہ بھلائی ہی کا حکم دیتے ہیں۔ اے میرے لخت جگر، ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علماء شریعت سے پوچھنا، وہ یقیناً بھلائی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یاد رکھیے اے میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمارا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ہمارا مقصد وحید دین کی اشاعت ہے، توحید اور دین کی اشاعت ہے۔ ہم جاہو مال کے طالب نہیں۔ اور الطریق العثمان المصور میں اس وصیت کی ایک اور عبارت بھی منقول ہے۔ عثمان اور خان سے کہتے ہیں، بیٹوں اور دوستوں کو میری وصیت جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ایک کمزور بندے سے شہروں کو فتح کرنے کی خدمت لی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کلمہ توحید کو اقصائے عالم میں پہنچا دو۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا، روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اے میرے بیٹے، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سر موت کے سامنے خم نہیں کرے گا۔ مجھے پیغام اجل آ پہنچا ہے، یہ سلطنت میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے اپنے مولا کو سونپتا ہوں۔ اپنے تمام کاموں میں عدل کرنا۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ یہ وہ زندہ جاوید وصیت ہے
جس پر عثمانی حکمران اپنے دور عروج میں عمل پیرا رہے۔ اس دور میں جب کہ انہیں سب کچھ مل چکا تھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں سلطان اور خان بن عثمان کی، تو عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ 727 ہجری مطابق 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں نیکو میڈیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام عظمیت ہے، اور خان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے، اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی، اور خان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی، جس کے مطابق بیزنطینی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور خان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نائے درد نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ 758 ہجری میں سلیمان نے رات کو اندھیرے میں 40 مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نائے کو عبور کیا، مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا، کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائیں۔ سو ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترم کی بندرگاہ غالبولی، جس میں قلعہ جناقلہ، ابسالہ اور رودستو واقع تھے، پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نائے درد نیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلیمان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی تھی۔ جدید ترین لشکر کی اگر بات کی جائے جو کہ خان اور سلطان نے تیار کیے تھے، تو ان کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے: سلطان اور خان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں منقسم تھا، ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا خمس یعنی کہ 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی
اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا، اور خان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائی جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ ان میں ان 9 مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کی حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابیوں اور مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلم رو میں آباد تھے، اور خان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان 9 مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی، اور جب ان کی فکری اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ علماء اور فقہاء نے اپنے سلطان اور خان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اس لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا غازی یا شہید۔ کئی متعصب تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ انکشاری فوج نصرانیوں کی ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبراً مسلمان بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا۔ ان کے خیال میں اس نظام کو دفشری نظام کہتے تھے۔ ان کے بقول اس نظام کے مطابق نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیا جاتا تھا جسے بچہ ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا، اور کبھی اسے بچوں کا ٹیکس کہا جاتا تھا۔ اس قانون کے تحت مسلمان اس بات کے مجاز تھے کہ وہ ہر شہر اور نصرانی دیہات سے مال غنیمت میں خمس کے طور پر 5 بچوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان بنا لیں۔ ان متعصب تاریخ نگاروں میں جنہوں نے حقیقت مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، کارل بروکلمان، جیبونز اور جب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے مذمومہ نظام جس کے تحت مسلمان بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے ایک جھوٹی کہانی ہے جسے اور خان اور مراد خان بن اور خان کی تاریخ میں زبردستی داخل کیا گیا ہے، اور بعد میں آنے والے تمام عثمانیوں کو اس کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ دولت عثمانیہ نے نصرانیوں کی ان بچوں کی کفالت کا ایک باضابطہ انتظام کر رکھا تھا جو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اسلام جو دولت عثمانیہ کا دین تھا بچوں کی صورت میں ٹیکس لینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا۔ یہ محض الزام ہے جو در حقیقت متعصب نصرانی مورخین کی اسلام دشمنی کی غمازی کرتا ہے۔
جنگوں اور مارکوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ مسلم حکمران عثمانیوں نے ایسے تمام بچوں جن کے باپ اور مائیں ان سے بچھڑ گئی تھیں اور وہ مفتوحہ شہروں کے گلی کوچوں میں آوارہ پھر رہے تھے کی کفالت کا اہتمام کیا۔ ان کے روشن مستقبل کی انہیں ضمانت مہیا کی، اور کیا روشن مستقبل کی دائمی ضمانت اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں موجود ہے؟ اگر مسلمان اس بات کے حریص تھے کہ آوارہ گرد قسم پرسی کا شکار بچے اسلام کو اپنے گلے کا زیور بنائیں، تو صرف اس بات پر انہیں یہ جھوٹے لوگ یہ الزام دے سکتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ سے زبردستی چھین کر انہیں جبراً مسلمان بنا لیتے تھے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس کذب بیانی، الزام تراشی، سفید جھوٹ اور بہتان عظیم کی قلعی کھولنے کے بجائے بعض مسلم تاریخ نگار اپنے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا باقاعدہ درس دیتے ہیں، اور وہ اسے اس انداز سے اپنے طلباء کے سامنے بیان کرتے ہیں گویا یہ ایک مسلمہ حقیقت اور کھلی سچائی ہے۔ بہت سے مسلمان تاریخ نگار ایسے ہیں جنہوں نے ان متعصب مورخین کی کتب سے بہت زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، سو یہ لوگ اس بہتان کا اپنی کتابوں میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایڈوکیٹ مورخ محمد فرید بیگ اپنی کتاب الدود التیہ اور عثمانیہ میں ڈاکٹر علی حسون اپنی کتاب تاریخ الدولة العثمانیہ، مورخ محمد کرد علی اپنی کتاب خطۃ الشام میں، ڈاکٹر عمر عبدالعزیز اپنی کتاب محاضرات فی تاریخ الشعوب الاسلامیہ میں، اور ڈاکٹر عبدالکریم غریبہ اپنی کتاب العرب الاتراک میں اس بہتان کا بار بار اعادہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی محض جھوٹ، افطرا، پردہ زاری اور الزام ہے، اور اس کی ذلیل کسی مسلم کتاب میں موجود نہیں، صرف مستشرقین کی تحریریں اس کہانی کا ماخذ ہیں کہ مسلمان نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے، اور ایک قانون کے تحت شہروں اور دیہاتوں سے بچوں کے ان کے والدین سے زبردستی چھینا جاتا تھا۔ ایسے متعصب مستشرق علماء میں جب نصرانی مورخ سوموفیل اور بروکلمان کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات اور اسلام اور تاریخ اسلام کے بارے، ان کے عزائم کے بارے ہم اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم تاریخ کو جان بوجھ کر مسخ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح آنے والی مسلم نسلوں کو اپنی تابناک تاریخ سے متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ جن بچوں کو خصوصی جہادی تربیت دی جاتی تھی وہ نصرانی نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ ان مسلمان والدین کے بچے ہوتے تھے جو نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے اور اسلام کو بطور حیات بخوشی اپنا لیتے تھے۔
یہ لوگ بخوشی اپنے بیٹے حاکم وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان کی اسلامی اصولوں پر تعلیم و تربیت ہو سکے۔ رہی باقی بچے تو ان کا تعلق ان بچوں سے ہوتا تھا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا تھا۔ دولت عثمانیہ ایسے بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کی اسلامی اصولوں پر تربیت کرتی تھی۔ اور خان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا، در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالت میں جنگ و امن کے جنگ کے لیے تیار اپنی چھاؤنی میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امراء روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا اور وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ اور خان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا، صاحب یقین و تقویٰ تھے، کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحجاج بختاش تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے، ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ انہیں سرخ رو کرے، ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے اور انہیں ہر اس معرکے میں فتح سے ہمکنار کرے جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اتریں۔ پھر وہ عالم دین اور خان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے عرض کیا، حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ تو انہوں نے فرمایا، اس کا نام ینگ چری ہے، جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام تھا، اور خان کے بھائی علماء دین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زہد و ورع اور تصوف میں مشہور تھے۔ جب بازنطینیوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بازنطینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا، اور انہیں نئے لشکر میں بھی بھرتی کر دیا۔ پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی، اور خان اور علال الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد اور ہدف بازنطینیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی کلمہ رو میں شامل کرنا ہونا چاہیے، اور ان بازنطینیوں سے استفادہ کرنا ہو جو ترویج اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے، نیز ان نو مسلموں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ الغرض سلطان اور خان نے کسی ایک بھی نصرانی بچے کو
اس کے ماں باپ سے نہیں چھینا، اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ بروکلمان جب اور جیبونز جو کچھ گمان کرتے ہیں وہ کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں کو اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے پاک ہونا چاہیے۔